السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ اما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مجمل جواب ذکر کیا اور اب مفصل جواب ذکر کریں گے ان اعتراضات کا، ان شبہات کا جو مشرکین مکہ کو تھے، جو مشرک لوگوں کو تھے۔ اور پہلا جو سوال تھا، پہلا جو جواب تھا وہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کی روشنی میں تھا۔ اور دوسرا جواب جو ہے وہ ہے جواب مفصل۔ جو جواب مفصل ہے، جواب مفصل کہتے ہیں وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ، رہی بات جواب مفصل کی، فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَهُمْ اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى دِينِ الرُّسُلِ يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے حوالے سے مشرکین کو بہت سارے اعتراضات ہیں، اللہ کے دشمنوں کو رسولوں کے دین پر بہت سے اعتراضات ہیں، اور وہ لوگوں کو ان اعتراضات سے روکتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، لوگوں کو وہ شبہات ابار کر دین کی طرف آنے نہیں دیتے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، بلکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی نافع ہے، نہ کوئی ضار ہے۔ اگر ہے کوئی خالق، اگر ہے کوئی رازق، اگر کوئی نافع ہے، کوئی ضار ہے، نقصان دینے والا ہے، تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم شریک نہیں کرتے، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، نافع ہے، ضار ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کے نفع یا نقصان کے مالک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک نہیں ہیں اپنے نفع و نقصان کے۔ چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ عبد القادر یا کوئی اور جو ہے وہ اپنے آپ کا مالک ہے، اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ البتہ بات سمجھا کرو، بات یہ ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں،
جبکہ یہ نیکوکار لوگ جو ہیں، ان نیکوکاروں کا اللہ کے پاس مقام ہے، مرتبہ ہے، اور میں ان کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، میں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، یعنی میں ان کو وسیلہ کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، میں ان کو واسطے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ان کے واسطے سے مجھے دے، چونکہ یہ جو ہے مقرب بندے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، یہ مقرب اللہ کے جو ہے نیکوکار لوگ ہیں، تو ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے مجھے دے۔ تو یہ جو ہے ان کا پہلا شبہ تھا، یہ ان کا جو ہے شبہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق جو ہے، مالک جو ہے، رازق جو ہے، مدبر الامور جو ہے، نقصان پہنچانے والا جو ہے، نفع پہنچانے والا جو ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں، ہم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی یا کوئی اور جو ہے وہ کیا ہے، وہ نفع و نقصان کا مالک ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ بات یہاں یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو ہم ان مقرب بندوں کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب کے لیے تھوڑا جو ہے انتظار کریں۔ دوسرا جو شبہ ہے ان کا، ارے آپ نے جو آیتیں پڑھی، ہمیں جو آیات آپ ہم کو سناتے ہیں، یہ آیات تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ جو آیات آپ نے پڑھی، یہ آیات تو ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو بتوں کے پجاری تھے۔ آپ نیک لوگوں کو بتوں جیسا بنا دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ اور بت کیا برابر ہیں؟ تم لوگ پیغمبروں کو بت بناتے ہو۔ یہ دوسرا اعتراض تھا، اور جواب کے لیے تھوڑا انتظار کریں۔ تیسرا ان کا اعتراض تھا کہ کفار جو ہیں وہ تو ان سے مانگتے تھے، اور میں تو گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ میں تو یہ مانگتا نہیں ان سے، یعنی کفار تو مانگتے تھے ان سے کہ ہمارے جو ہے کیا ہے، ہماری جو ہے بگڑی کو بناؤ، یا وغیرہ وغیرہ، ہم کو نقصان یا وغیرہ جو ہے نقصان سے بچاؤ، یہ تو وہ کرتے تھے۔ لیکن میں ایسا نہیں کرتا، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ جو ہے نقصان دینے والا، نفع پہنچانے والا، اسی طرح سے کائنات کی تدبیر کرنے والا، یہ تو اللہ ہے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو صالحین ہیں، یہ جو نیکوکار ہیں، یہ جو اچھے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی طرح کے شریک نہیں ہیں، نہ وزیر ہیں، نہ مشیر ہیں، نہ کچھ اور ہیں۔ میں تو اس کو مانتا ہوں، البتہ میں ان کی شفاعت چاہتا ہوں۔ مجھے جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ میں ان کی شفاعت حاصل کروں۔
تو یہ تین شبہات اللہ کے دین کے دشمن، رسولوں کے دشمن، قرآن کے دشمن اور اسلام کے دشمن لوگ ابھارتے ہیں۔ جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو شرک ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو شرک ہے بھائی، یہ جو ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو شرک ہے، کہتے نہیں ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ ہمیں کیا ہے، ہم گناہگار ہیں اور یہ لوگ نیکوکار ہیں، اور نیکوکاروں کا جو ہے کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم اللہ سے ان کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے، سوال کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کا جواب، اس پہلے شبہ کا جواب فرماتے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ، تو اس کو جواب دو گزشتہ جو جواب گزر گیا، اس کو جواب دو وہ جواب جو پہلے گزر چکا ہے۔ اور جواب میں کیا کرو، اور جواب میں اس کو یہ کہو کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ تو برابر ان باتوں کا اقرار کرتے تھے جو آپ نے ذکر کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، تو جن لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خالق، رازق، نافع، ضار اور جو ہے کیا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تو مشرکین بھی کہتے تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کے جو بت ہیں یہ نہ کسی چیز کی تدبیر نہیں کر سکتے، بس ان کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ مقام اور مرتبہ چاہتے تھے اللہ رب العالمین کے پاس، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے مقام اور مرتبے سے اللہ رب العالمین سے مانگیں، اس وسیلے سے مانگیں۔ تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا اور جن کے خون اور جن کی عورتوں کو، جن کے مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، وہ بھی تو اس توحید کو مانتے تھے، وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وَقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ، اور اس کو وہ آیات سناؤ جن آیات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور جس کی توضیح کی ہے۔ یعنی آپ اس کے سامنے وہ آیات پڑھیں جو توحید الوہیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بار بار ان آیات کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق میرے بغیر، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ کیا ہے، وہ توحید عبادت کی دعوت دیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56، کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورت آل عمران آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ، اللہ تعالی نے گواہی دی، اللہ تعالی نے گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے بغیر. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اس کے بغیر، مگر وہی. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی، یہ اللہ نے بھی گواہی دی اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی، اہل علم نے بھی یہی گواہی دی. قائما بالقسط، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کی گواہی بھی، فرشتوں کی گواہی بھی اور اہل علم کی گواہی بھی آ گئی کہ اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. اسی طرح سے اس کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ رحمان اور رحیم ہے. یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 56، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو میری ہی عبادت کرو. اس کے وغیرہ، اس کے علاوہ بہت سی وہ آیات پڑھیے اس کو، یعنی شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب، فقرأ علیہ، کہ اس پہ پڑھیے یہ آیات، وَقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا وہ وَوَضِّحْهُ، اور اس پہ واضح کریں، اس کو سمجھائیں کہ جو آپ کہتے ہو مشرکین مکہ برابر یہی کہتے تھے، جو آپ کہتے ہو وہی مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. آپ میں اور ان کے قول میں کیا فرق رہا؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ جتنی بھی آیات قرآن کریم کے اندر توحید الوہیت کے بارے میں ہیں ان کو پڑھیے اس کے سامنے، اس کو بتائیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلے ہیں. توحید کہتے ہی ہیں اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا جاننا. افراد اللہ بخصائصہ، اللہ رب العالمین کی جو خصائص ہے
ان خصائص میں اللہ کو ایک جاننا، یہ ہے توحید عبادہ، یہ ہے توحید، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر یہ شخص اس بات سے قانع ہو گیا، مقنع ہو گیا، مان گیا، تو ماننا جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اور اگر یہ قانع نہیں ہوا، یہ اس بات جو ہے یہ نہیں مانے گا، بلکہ وہ اس کے ساتھ باوجود جو ہے دشمنی کرتا ہے، معاندانہ رویہ اپناتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا یہ قول پھر فٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، سورۃ نمل آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا، فرعون اور فرعون کے حواریوں کے بارے میں، وَجَحَدُوا بِهَا، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ساری آیات کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا ان باتوں کا۔ اب انہوں نے جو انکار کیا، انکار کیوں کیا؟ ظلمن، یہ ظلم کی وجہ سے، وعلوًا، اور بڑائی کے اعتبار سے، ہم بڑے ہیں، ہم موسیٰ کی بات کیوں مانیں؟ موسیٰ وہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، ارے تو بچپن میں ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، ہمارے گھر میں پلا ہے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کئی سال تک تو ہمارے گھر میں تھا، آج تو ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلم اور علو، وہ بڑائی، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑا کہتے تھے اور موسیٰ کو چھوٹا کہتے تھے، اس لیے ان کی آیات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دل میں یقین تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ظلم کی وجہ سے اور علو کی وجہ سے۔ یہی حال مشرکین کا ہوگا، یہی حال مشرکین کا ہوگا اگر وہ لوگ دلائل کو نہیں مانتے، اگر وہ ان دلائل کو نہیں مانتے جن میں توحید الوہیہ کا بیان ہے، ان دلائل کو نہیں مانتے جہاں اللہ رب العالمین نے توحید عبادہ کو اصل قرار دیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا توحید الوہیت کے لیے، تو اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو یہ مشرکین بھی تو ویسے ہی ہیں، یہ بھی تو اندر سے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن کیا ظلم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ظلم کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ ظلم یہ کرتے ہیں ان لوگوں پر جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، ظلم یہ ان لوگوں پہ کرتے ہیں جو ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں، ظلم یہ ان لوگوں پہ کرتے ہیں جو ان کو توحید عبادہ کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اصل دین سکھاتے ہیں۔ اور یا تو کیا ہے پھر؟ یا تو ان کا تکبر ہے۔ دیکھا گیا بہت سے بڑے لوگ اگر ان کے پاس آپ جائیں گے دعوت دینے کے لیے تو کہے گا دعوت دینے والا کون ہے؟ دعوت دینے والا فلاں شخص ہے، ہاں یہ ہمارے پاس جو ہے مزدوری کیا کرتے تھے ان کے والد، ہمارے پاس ان کے والد جو ہے وہ ایسے ایسے کرتے تھے، ان کا خاندان جو ہے وہ ہمارا غلام تھا، آج یہ ہم کو سکھائیں گے۔ تو کبھی یہ باتیں بھی کیا ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھیں کہ مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14۔ تو گویا کہ اگر آپ نے مشرک کو دلیل دی کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ برابر مشرکین کا کام ہے، مشرکین بھی ایسے کہتے تھے جو آپ کہتے ہو وہی وہ کہتے تھے، تو جو ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مقابلت، یہ معاندہ کرتا ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ دشمنی کرتا ہے، یہ وہ چیز کرتا ہے جو شائع نشان نہیں، جو ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ الذین یستمعون الذکر فیتبعون احسنہ۔ اہل ایمان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہ قرآن کو اپناتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ اپناتے ہیں۔ قرآن کریم سن کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے علماء نے اس کو نہیں سمجھا، ہمارے بزرگوں نے اس کو نہیں سمجھا، ایسے ہمارے جو ہے فلاں نے ایسے نہیں سمجھا، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہمارے بزرگ اس حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کو نبی محترم علیہ السلام کی حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ کو نبی محترم علیہ السلام کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سنائی جاتی ہیں، اس نبی کی بات آپ کو سنائی جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ بولتے ہی نہیں،
اپنی خواہش سے وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ ہے جو ان پہ وحی کیا جاتا ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور نوح کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی. گویا کہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من ربک، تلاوت کریں آپ وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے قرآن کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے لوگوں کو، قرآن کے معنی سکھاتے تھے لوگوں کو، قرآن کا مطلب سکھاتے تھے لوگوں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. رسول اکرم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے ان کو پیش کی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، نہیں یہ ہمارے امام نے جو ہے اس کو نہیں مانا ہے، ہمارے امام نے ایسا کیا، ہمارے فلاں بزرگ نے ایسے کیا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بڑے اچھے خاصے عالم دین سے سوال کیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اونچے آواز میں مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر یا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ دعا کرتے ہیں بلند آواز سے، ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میں نے ان سے مطالبہ کیا ایک حدیث دکھائیے مجھے، ذرا ایک حدیث دکھائیے آپ جس حدیث کے اندر یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد تشریف فرما ہوئے اور آپ جو ہے قبلہ رو ہوئے یا آپ مقتدیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے دعا کی. تو پتہ ہے اس اللہ کے بندے نے کیا کہا نہیں، ہم نے بزرگوں سے ایسے سنا ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں ایسے ہی کہتے تھے. میں نے اس کو ڈیٹ دے رکھی ہے، میں نے کہا یہ لیجئے قلم اور کاپی رکھے گا اپنے پاس، جہاں بھی ایک حدیث ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو جیسے آپ کرتے ہو، تو میں مان جاؤں گا آپ کی بات. تو میرے بھائی بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، تو اللہ کی بات کے سامنے جھک جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جھک جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا چاہیے، اللہ کی قرآن کو معیار بنانا چاہیے، نہ کہ ہم علماء کو معیار بنائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، نہ کہ ہم اپنے اماموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا معیار بنائیں. ذرا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو کچل رہے ہیں. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں. ہم اپنے اماموں کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، اپنے مولویوں کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، اپنے مفتیوں کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم درجہ دیتے تھے. کل ہی میں نے ایک حدیث پڑھی، ایک جو ہے فیس بک پہ تھا کہ جمعہ کے دن جب خطبہ چل رہا ہو تو اس وقت کوئی سنت ہے کہ نہیں، تو ایک مفتی صاحب نے بڑے زور شور سے کہا فرمانے کوئی سنت نہیں، سنت مؤخر کرے گا. ارے اللہ کے بندے، جابر بن عبداللہ کی حدیث کھلی ہوئی موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. جابر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران ایک شخص سے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو. سلیقی غطفانی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے. سلیقی غطفانی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سلیقی غطفانی داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو ہے کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، وتجاوز فیہما، مختصر پڑھو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم اماموں کو زیادہ مقام دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیتے ہیں. مفتی کو مقام زیادہ دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیتے ہیں. اللہ کی قسم رونا آتا ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے کیا کیا، اللہ کے حوالے سے ہم نے کیا کیا. ہم نے رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام جانا؟ کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ جانا؟ تو مشرکین کا یہ حال ہے کہ ان پہ جو ہے آیات تلاوت کی جاتی ہیں لیکن وہ آیات سے اعراض کرتے ہیں، وہ آیات سے جو ہے جی چراتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ یہ لوگ کیا ہیں. یہ لوگ اس آیت میں آتے ہیں جو سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 14 کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وعید سنائی ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. مفسد تو یہی ہیں، فسادی تو یہی ہیں بھائی. فسادی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو نہ مانیں، فسادی وہ لوگ ہیں جو رسول کی بات کو نہ مانیں،
فسادی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو یکسر مسترد کر دیں، جو اللہ رب العالمین کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو یکسر مسترد کر دیں اور اپنی خواہش سے، اپنے بڑوں کی خواہش سے، اپنے بزرگوں، اپنے جو ہے اور لوگوں کے، اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلنے کی جو ہے کیا ہے کوشش کریں۔ تو گویا کہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے کہ اگر کوئی یہ کہے بھئی ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ نافع ہے، اللہ ضار ہے، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کے مالک نہیں تھے اور نہ اپنے نقصان کے مالک تھے، نہ نفع کے مالک تھے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ عبد القادر جیلانی یا سلطان العارفین یا جو ہے فرید الدین، نہ معلوم کن کن بلاؤں کو جو ہے ہم کیا ہے ان سے مانگے۔ ہم تو نبی کو نہیں مانتے، نبی کو تو ہم جو ہے کیا ہے جو ہے مالک نہیں سمجھتے نفع و نقصان کا، اپنے لیے ہم کو کیا نقصان دیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جو ہے یہ بزرگ تھے، ہم ان کے واسطے سے، ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرتے تھے، تو ان کو یہ جواب دیجئے، ان پہ یہ آیات پڑھیے کہ آپ کا عقیدہ عین وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، کوئی فرق نہیں ہے آپ کے عقیدے میں اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں۔ اب جب آپ آیات ان پہ پڑھیں گے تو ان کا دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ارے جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیات تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بتوں کو پوجتے تھے، یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ان آیات میں تو ان لوگوں کی بات ہے جو کیا ہے، جو بتوں کو پوجتے تھے۔ ارے ہم تو صالحین کی بات کرتے ہیں، کیا آپ صالحین اور بتوں کو یکساں سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ تو بتوں سے مانگتے تھے، ہم صالحین سے مانگتے ہیں۔ وہ لوگ تو بتوں کو کیا کرتے تھے، اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم صالحین کو کرتے ہیں۔ بھائی اصنام اور صالحین کیا برابر ہیں؟ کیا انبیاء اور بت برابر ہیں؟ ارے ہم تو انبیاء کو کہتے ہیں ان کو ہم شفا بنائیں گے، ہم تو انبیاء کی وسالت سے کرتے ہیں، تو کیا ہم انبیاء کو اور جو ہے بتوں کو تم برابر جانتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ، تو اس کو جواب وہ دیں جو گزر گیا، کیونکہ وہ جب اس بات کا اقرار کرے کہ کفار ربوبیت کی گواہی دیتے تھے اور یہ کہ وہ جو کرتے تھے اس میں صرف ان کا مقصد جو تھا وہ شفاعت کرنا تھا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فعل اور ان کے فعل میں فرق کرے، یعنی مشرکین نے جو کام کیا، مشرکین کے کام میں اور مسلمان کے کام میں فرق کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، ارے تم تو ان کو کہتے ہو کہ وہ لوگ کیا ہیں، وہ لوگ جو ہے بت تھے، ہم تو نبیوں کو پکارتے ہیں، تم تو بتوں کی بات کرتے ہو، تم بتوں کی آیت ہم بھی پڑھتے ہو۔ تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَصْنَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَوْلِيَاءَ، ان سے فرمائیں آپ، ان سے آپ کہیں کہ جن کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کفار میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، کفار کے فرقے تھے، کفار کے فرقے تھے بہت سارے، تو کفار میں سے کچھ فرقے ایسے تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو پوجتے تھے اولیاء کو، اولیاء سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، سورۃ اسراء آیت نمبر 57، سورۃ اسراء آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ فرماتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔
کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد کیا۔ مشرکین کا رد ہے، کن مشرکین کا؟ جو مجسموں کے اس خیال سے عبادت کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کی تصویریں ہیں۔ اسی طرح ان اہل کتاب کا بھی اس میں رد ہے جو عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام کی الوہیت اور معبود ہونے کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الذین زعمتم من دونہ، اس سے مراد جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر میں موجود ہے کہ کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسک هؤلاء بدینہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 کہ کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، پس وہ جن مسلمان ہو گئے، لیکن یہ لوگ جنوں کے سابقہ دین پر ہی قائم رہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، وہ لوگ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے بدستور جنوں کی عبادت پر قائم رہے، یعنی حق آنے کے بعد بھی وہ بدستور جنوں کی عبادت پر قائم رہے، جبکہ جن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے والے ہو گئے تھے۔ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 4714۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان لوگوں کو پکارتے تھے جو اپنے رب کا وسیلہ، اپنے رب کا تقرب چاہتے تھے۔ وہ خود اس تلاش میں تھے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اسی طرح سے مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے بھی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما المسیح ابن مریم، ما المسیح ابن مریم الا رسول، ما المسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم نہیں تھے مگر ایک رسول، کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ایک رسول تھے۔ مسیح ابن مریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما المسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، یہ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں۔
ان سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ جو ہیں وہ صدیقہ تھی، ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس آیت پہ بات ہوگی۔ تو جو یہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین کے اندر فرقے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صالحین کو پکارتے تھے، صالحین سے دعائیں کرتے تھے۔ اور بھی اس میں آیات ہیں انشاءاللہ اس شبہ پر کل پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔